نماز کے فرائض جو ہیں نا ان میں سے جو پہلا فرض ہے وہ امام نے نیت باندھ لی، نیت شروع کر دی اب ہم نے. اب جو سجدے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے نا. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عامر علی شاہ. دوستوں آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں، بہت اچھے خطیب اور بہت اچھے علامہ. دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دھیمے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنی آواز اپنے علم سے لوگوں کو تک پہنچا دیتے ہیں. جو کہنا چاہتے ہیں علم کی روشنی میں کہتے ہیں. بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت دھیما انداز ہے. ہمارے مہمان ہیں علامہ محمود حسین حسینی. آج ہم ان سے محور گفتگو کریں گے اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے نماز. امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ نماز صحیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. امام کے پیچھے نماز صحیح ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم جانیں گے علامہ محمود حسین حسینی صاحب سے، اور ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پوڈ کاسٹ میں مجھے آنے کا موقع عنایت فرمایا. جیسا کہ آپ نے فرمایا شاہ جی کہ نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن عموماً احباب کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. کہیں نہ کہیں وہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ نماز فاسد ہو جاتی ایسے ہی ہے. پتہ نہیں ہوتا. وہ اب وقت نکال کر آئیں اور اپنا قیمتی وقت نماز کے لیے دے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اسی گفتگو کے لیے علامہ صاحب ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے، اور میں جانتا ہوں آپ کا جو ہے انداز بیاں بڑا دھیما ہے اور بڑا پولائٹ ہے. اچھا، اور میں چاہوں گا علم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو آپ نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ ایک جامع مسجد کے امام بھی ہیں اس وقت آپ. اللہ پاک نے آپ پر یہ خاص فضل کرا، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر آپ اللہ کے گھر کے امام نہیں لگ سکتے. بالکل ایسا ہی. یہ میرے ایک دوست ہیں، آپ سے پہلے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے، ساجد اتاری صاحب، وہ بھی ایک مسجد کے پیش امام ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں اور دل سے میں ان سے پیار کرتا ہوں. اچھا، وہ میرے دوست بنے تھے خواجہ صاحب کی محفل میں. مطلب میں خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کراتا ہوں، تو اس محفل سے ہماری دوستی ہوئی اور الحمدللہ وہ سالوں سے آج تک قائم ہے. اور اللہ نے ان کو پھر اپنا گھر بھی بلایا، اپنے گھر کا دیدار بھی دیا، اور پھر اللہ ہی کے فضل سے وہ آج پیش امام بھی ہیں. الحمدللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ سے پیش امام ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ امام اللہ کی مرضی سے لگتا ہے، اللہ کے گھر کا. بالکل ایسا ہی. وہ کوئی چاہ کر بھی نہیں لگ سکتا. ایسا ہی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں ہم ایک ٹائم نکال کر مسجد جا رہے ہیں نماز ادا کرنے، ٹھیک ہے جی، اور نماز ادا کرتے ہوئے میں نے عموماً دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری. جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان سے اکثر و بیشتر یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو بھی حضرات ان غلطیوں سے بچ سکیں وہ بچیں، کیونکہ ہم اپنا حصہ دین میں ڈال دیں. ایسا ہی. میرا ماننا یہ بالکل جتنا ہم سے ہو سکے ہم اتنا حصہ ڈال دیں، باقی اللہ فضل کرے گا. فضل اللہ نہیں کرنا ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں، میں چاہوں گا آپ اسٹارٹ سے شروع کریں. مطلب امام نے نیت باندھ لی، نیت شروع کر دی اب ہم نے، اب امام نے پڑھی ثنا، صحیح، ٹھیک ہے، تو کیا مقتدی پیچھے ثنا پڑھے گا؟ صحیح، کیونکہ امام تو ثنا دل میں پڑھ رہا ہے. بالکل. یہاں سے آپ مجھے بتانا شروع کریں. سب سے پہلے تو امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا. اب پیچھے جو مقتدی حضرات آئے وہ سب سے پہلی غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، منہ سے نہیں بولتے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو روک رہا ہوں، مجھے پلیز بتائیے گا کہ ان کا منہ سے بولنا لازمی ہے؟ جی، یہ فرض ہے. نماز کے فرائض جو ہیں نا ان میں سے جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا. یہ فرض ہے. اب کوئی شخص آیا، اس نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، منہ سے نہیں بولا، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اس کو منہ سے اتنی آواز سے کہنا پڑے گا کہ اس کے خود کے کان سن لیں اللہ اکبر. یعنی وہ دل میں کہے تو نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ جہاں شریعت نے کہہ دیا نا کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی آواز سے کہو یا پڑھو کہ آپ کے خود کے کان سن لیں. سب سے پہلی غلطی تو مقتدی یہ کرتا ہے. پھر
جب امام نے اللہ اکبر کر لی پھر امام تو دل میں پڑھے گا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب مقتدی بھی ثنا کو دل میں پڑھے گا، یہ سنت ہے. اچھا، مقتدی جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں انہیں بھی یہ پڑھنی ہے، لیکن انہیں دل میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر امام جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور پھر وہ اپنی قرات شروع کرے گا، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی سورت کا. اچھا، یہاں پہ علامہ صاحب مجھے بتاتے چلیں کہ جب امام قرات شروع کر رہا ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا رہا ہے، تو جو پیچھے امام کے نماز ادا کر رہے ہیں مقتدی، جی، وہ کوئی اور سورت پڑھیں گے یا وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا وہ سائلنٹ رہیں گے؟ وہ خاموش رہیں گے. وہ خاموش رہیں گے. ٹھیک. ہم ابھی مطلب اسٹارٹ ہے، ہم نے اللہ اکبر پڑھ کے اب امام نے قرات شروع کر دی. مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ سورہ اخلاص، کوئی بھی سورت امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا. بالکل، صرف امام نے پڑھنی ہے، اس نے سننا ہے کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. امام نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھ لی. جی. اب امام رکوع میں چلا گیا. جی. اس نے اللہ اکبر کا رکوع میں چلا گیا. اچھا، اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ رکوع میں جانے سے پہلے میں نے دیکھا ہے اکثر، اللہ پاک معاف فرما دے، کبھی نماز لیٹ بھی مطلب چلا جانا ہوتا ہے مسجد میں، یا ویسے بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے کچھ لوگ ماشاءاللہ سے رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ امام سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں. مطلب کوئی گھر میں کام ہوتا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ امام سے پہلے جو لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا شاہ جی، جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے نیت میں کیا کہا؟ پیچھے سے امام کے، تو اس کو پیچھے ہی رہنے، آگے نہیں بڑھنا. اور جو آگے بڑھے گا، اس حوالے سے اتنی سخت حدیث مبارکہ، اتنی سخت وعید آئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے جو امام سے رکوع اور سجود میں پہلے جاتا ہے یا پہل کرتا ہے تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اتنی سخت وعید ہے. اللہ اکبر. اور یہ عام طور پر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ امام اللہ اکبر کہ جب چلا جائے نا پھر مقتدی پیچھے سے آئے. آپ نے بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا کہ جو حدیث آپ نے بتائی نا، یہ مطلب میں نے حدیث پڑھی ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث. اور سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا. تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جو امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ کبھی بھی رکوع میں یا سجود میں امام سے پہلے نہ جائیں، نہ امام سے پہلے سر اٹھائیں. ایسے ہی علامہ صاحب؟ جی، ہم رکوع میں تھے. پھر رکوع میں امام بھی پڑھے گا سبحان ربی العظیم اور مقتدی حضرات بھی سبحان ربی العظیم. مقتدی اس ٹائم پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے اس ٹائم. اب رکوع سے ہم کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا اور مقتدی حضرات کہیں گے ربنا لک الحمد. اچھا، مقتدی حضرات نے یہ کہنا ہے، ون بائی ون سب نے کہنا ہے، جو بھی جتنے بھی حضرات پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا ولک الحمد. یہ بھی آیا حدیث میں ربنا لک الحمد بھی آیا اور ربنا ولک الحمد بھی. اچھا، یعنی دونوں کہہ سکتے ہیں، دونوں واو بھی لگا سکتے ہیں اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے، عربی میں ایسے ہی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلے گئے سجدے میں چلے گئے. اب جو سجدے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض احباب سجدے میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ناک نہیں لگا رہا ہوتا. شاہ جی بعض کا ایسا ہوتا ہے دونوں ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ جو پاؤں کے جو انگلیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں لگ رہی ہوتی. یہاں پر آپ ذرا ہماری آڈینس اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. 2 پنجے، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ایک پیشانی ناک کے زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو جب بندہ سجدہ کرے گا تو اپنی پیشانی کو بھی اور ناک کو بھی زمین پر لگائے گا اور اس طرح لگائے گا کہ اس کی پیشانی تھوڑی سی سختی محسوس کرے زمین کی. اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی سیدھا رکھے گا، گھٹنوں کو بھی لگائے گا. اور پیچھے پیروں کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ احباب کچھ پنجے آپ کے زمین پر ہونے چاہیے. جی، پاؤں کی جو انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین پر آپ کا لگا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے. میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا میں اس کا.
تو بالکل اسی طرح ہے آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ اس طرح یوں ہونی چاہیے سجدے میں، ایسے ہی نا، جی بالکل، کوئی ایک انگلی ہوا میں نہ ہو، ہوا میں نہ، اوپر نہ ایسے ہی ہو، آپ کے جو پنجوں کی انگلیاں ہیں وہ بالکل زمین پر بالکل چھو رہی ہوں، زمین کو چھو رہی، ہوا میں نہ ہو، جی ہوا میں نہ. ٹھیک ہے جی. اچھا سجدے میں پھر مقتدی نے بھی پڑھنا ہے سبحان ربی سبحان الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ پھر ٹھیک ہے جی. اچھا اب امام نے سجدے سے اللہ اکبر کہا، جی اگر امام سے پہلے وہ آپ نے بتا دیا کہ کوئی سجدے سے سر اٹھاتا ہے جو کہ عموماً لوگ اٹھاتے ہیں، تو اس پر آپ نے حدیث کوٹ کر دی، جی اور بڑی سخت حدیث. بالکل. اچھا اب جب مقتدی نے امام نے اللہ اکبر کہا اور سجدے سے سر اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، اب امام جو ہے سلام پھیر رہے، جی ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں. کسی کی رکعت مس ہو جاتی ہے، جی مطلب اگر سپوز کہ وہ 2 فرض پڑھنے آیا فجر کے، جی اور اس کی ایک رکعت مس ہو گئی، جی اب اسے ملی ایک رکعت، ایک رکعت، تو اب وہ دوسری کس طرح ملی. نماز، یعنی اسے دوسری رکعت ملی، تو اب وہ کس طرح نماز ادا کرے؟ تو شاہ جی اب وہ اس طرح ادا کرے گا کیونکہ اس کی پہلی رکعت چھٹی تھی. ایسے ہی ہے. اب جب ہم پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نہیں میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں علامہ صاحب، معذرت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام نے تو سلام پڑھ دیا نا، جی مکمل کر دی جماعت، اب جس کی رکعت رہ گئی ہے، جی جس شخص کی ایک رکعت رہ گئی ہے، وہ کہاں تک پڑھے گا کہ سلام مکمل نہ کرے؟ اس نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ اتحیاتوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، اس نے اتحیات پڑھی پوری، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھا پورا، درود شریف پڑھا پورا، درود ابراہیمی، جی وہ وہاں تک پڑھے گا یا وہاں تک پڑھے گا؟ جی یہ بڑا آپ نے مین پوائنٹ ماشاءاللہ سے، میں اس لیے کیونکہ نا میں دیکھیں نماز سب سے مین ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ نے قرآن میں نا بہت زیادہ مرتبہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی پرسنلی بات کرتا ہوں، میں دوسروں کی نہیں کرتا. میں نماز صرف اس لیے پڑھنے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں واللہ نماز میں کبھی بھی جنت کے لیے پڑھتا ہوں، نہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. میں بالکل آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں نے نماز جب شروع کی تھی تو میرے استادوں نے مجھے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میری آنکھوں سے گزری کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، صرف نماز اس لیے ادا کرتا ہوں، بس یہ میری نیت ہے، واللہ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ میری کبھی کوئی دوسری نیت نہیں رہی. پھر میں نے ایک دفعہ پڑھا حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسین ہو، تو میں نے یاسین زبانی یاد کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں مجھے الحمدللہ، مطلب میں صرف اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے. آپ جن سے پیار کرتے ہیں نا پھر آپ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہم نماز کے بارے میں آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے نا علامہ صاحب، اور الحمدللہ آپ کا خوبصورت انداز بیان بھی ہے اور نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کئی لوگ ہماری اس چیز سے جو ہے وہ بالکل ٹھیک نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے. کسی ایک نے بھی ہماری اس پلیٹ فارم سے نماز صحیح ادا کرنی شروع کر دی تو الحمدللہ ہمارا کام پورا ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر اور فضل دیں گے انشاءاللہ. اور آپ اس میں بالکل شامل ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ سب اس میں شامل ہے. تو کیونکہ دیکھیں ذریعہ ہے نا، آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، جو جماعتیں تبلیغ پر جاتی ہیں وہ بھی تو یہی بتا رہی ہوتی ہیں نا، ہم بھی یہی بتا رہے ہیں. صحیح. تو بس اللہ نے رنگ لگانے ہیں. صحیح بالکل. تو علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے جن کی نماز ایک مس ہو جائے گی، تو اب امام تو سلام پھیر رہے ہیں، وہ کہاں تک پڑھیں گے؟ اور پھر انہوں نے کھڑا ہو کے اپنی پوری ایک رکعت پوری کرنی ہے جو ان کی رہ گئی ہے، پہلی رکعت. آپ نے جو فرمایا کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس پر مجھے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا اشعار یاد آ گئے. بالکل. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو بس اس کے دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب کی بات کری نا آپ نے، رضوی صاحب یاد دلا دیے مجھے. دیکھیں وہ علامہ صاحب کو ایسے پڑھتے تھے کہ میں نے ان جیسا علامہ صاحب کو کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. وہ جب علامہ شاہ جی جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، جس طرح 2 رکعت والی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، جب امام سلام پھیرے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہیں تو میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہ رہا ہوں کہ امام نے تو سلام پھیرنا ہے، جی اچھا، اس وہ نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ اس نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ ہاں جیسے دیکھیں میں آپ سے مطلب ابھی تو ایک رکعت کا معاملہ ہے نا، سپوز اگر ہم 4 رکعتیں فرض پڑھ لیں ظہر کی، ٹھیک ہے، تو ہماری 2 مس ہو گئی ہیں. صحیح. تو اس نے کہاں تک پڑھنا ہوگا اس لحاظ سے آپ مجھے بتائیں.
اب جب وہ بیٹھے گا نا وہ پڑھے گا التحیات پڑھے گا صرف، ٹھیک ہے، اب وہ اپنی رکعت جی، پوری کرے گا. اب کرے اس نے جو ہے وہ پڑھنی ہے ثنا، کیونکہ اس کی جی، پہلی رکعت مس ہو گئی ہے. یہاں یہ بہت جی. امپورٹنٹ پوائنٹ اب وہ جب کھڑا ہوگا کیونکہ اس کی وہ پہلی والی رکعت مس ہوئی تھی تو وہ شروع سے شروع کرے گا، ثنا سے شروع کرے گا، ثنا بھی پڑھے گا اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، یا بسم اللہ پڑھ لے پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائے گا کوئی سی بھی، اور اسی طرح وہ پوری کمپلیٹ کرے وہ گا پوری کمپلیٹ کرے گا تو اس کی وہ نماز مکمل اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گی. انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے نماز کے بارے میں بتایا، اور نماز ہم پہ فرض ہے. ایسا ہی لیکن نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام پر ہو جاتی تھی اللہ، کربلا میں، ایسا ہی تو نماز معافی نہیں ہے کسی صورت میں. اور اسی لیے آج کا سیگمنٹ میں نے نماز کے اوپر رکھا ماشاءاللہ. کہ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ امام کے پیچھے صحیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. بالکل. کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے ہوئے ہیں، لوگ اتنی جلدی میں نمازیں ادا کرنے آتے ہیں، چاہے وہ جمعے کی ہو. جمعے کی تو اتنی جلدی ہوتی ہے، لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ پھلانگتے ہوئے ایک دوسرے کو جاتے ہیں. ایسا ہی. اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کتنا اچھا، سخت یہ الفاظوں میں حدیث میں آیا اللہ ہے اکبر. کہ جمعے کی نماز آپ جو پھلانگتے ہوئے گزرتے ہیں نا اللہ لوگوں کو، اکبر. وہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بجائے ثواب حاصل کرنے کے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ بالکل کمپلیٹ کریے گا، کہ بجائے ثواب حاصل کرنے کے ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں. جی علامہ صاحب. شاہ جی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. عموماً ہم مساجد میں دیکھتے ہیں جب میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں تو وہ لوگ بیٹھے میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اب پیچھے سے آنے والا شخص وہ کہتا ہے کہ میں سب سے آگے آ کر بیٹھوں. اگر آپ کو اتنی جلدی تھی تو آپ پہلے آ کر بیٹھتے. ایسے ہی اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ مقتدی حضرات وہ سن رہے ہیں خطبہ اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی جو گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آیا گویا ایسے ہے کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا ہے. اللہ اکبر. وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہوا آ رہا ہے. اتنی سخت حدیث ہے. انہیں کیا چاہیے علامہ صاحب؟ انہیں یہ چاہیے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے. میں چاہوں گا آپ ہمارے پلیٹ فارم سے انہیں یہ میسیج دیں، کیونکہ دیکھیں میرا میسیج دینا الگ ہے، آپ ماشاءاللہ پیش امام بھی ہیں بالکل اور علامہ بھی ہیں، تو آپ نے مدرسے میں ہی 14-15 سال لگائے، صحیح، وہاں سے مدرسے سے پڑھ کر یہاں تک آئے، بالکل. تو آپ کا میسیج دینا ایک الگ ہے، میرا میسیج دینا بالکل الگ ہے. پلیز. جمعے کی نماز میں جو احباب پیچھے سے لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آتے ہیں، ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو شخص نیچے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کی گردن پھلانگ کر آگے آ رہے ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس سے. اسی جگہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کے اوپر سے گردنیں پھلانگ کر آئے تو اس تکلیف کا اندازہ اس وقت آپ لگائیں گے. تو لہٰذا جب بھی آپ آئیں مسجد میں، جب مجمع پوری مسجد بھری ہوئی ہو تو جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں. ورنہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آیا جمعے کے دن، ایسا ہے کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، تو وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ٹانگوں سے وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے. تو اس سے بچیے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ علامہ صاحب. اور الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نماز کے بارے میں بتایا. آخر میں علامہ صاحب میں ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، ہمیشہ ان کے بغیر میرا سیگمنٹ ہو، میری محفل ہو ادھوری ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ جز ہے ایمان کا. جز. تو میں چاہوں گا اہل بیت پر کچھ روشنی ڈال دیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا قیمتی وقت ہے بڑا، مجھے پتہ ہے، اور آپ نے اس قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ سے دل سے آپ کا شکر گزار ہیں. جزاک اللہ. تو اہل بیت کی شان میں آپ اگر کچھ اشعار بھی پڑھ دیں، اور کیونکہ آپ کے اشعار تو اکثر سنتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو آپ اپنا حصہ پورا ڈال دیں اہل بیت کی شان میں. انشاءاللہ. شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو تا قیامت سلامت رکھے، اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دادر قائم و دائم فرمائے. شاہ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی ساری تبلیغ کی ہے نا، دین کی تبلیغ کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ لوگوں نے، کافروں نے کاہن کہا، مجنون کہا، شاعر کہا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے،
شیب ابی طالب دیکھیے، وہاں پر کتنی سختیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گزارنا پڑی، اتنی دین کی تبلیغ کی اتنی سختیوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیے کہ دین کی جو تبلیغ کی ہے اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس اتنا ہے الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میری اہل بیت ہیں، ان سے تم نے محبت کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت لوگوں پر فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل بیت کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کتنا خوبصورت گلدستہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کتنا خوبصورت گلدستہ ہے۔ شاہ جی، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے نا، میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت علی کو دیکھ کر اسی طرح منافق بھاگا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کرو، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کرو، اگر نہیں رکھتے تو پھر منہ ہی بند کر کے رکھا کرو۔ اور سیدہ طیبہ بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ نام کا جو معنی ہے نا شاہ جی، کہ یہ ہے کہ چھڑانا، آزاد کرانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ جو میری بیٹی کی آل ہے، جو ان سے اور میری بیٹی سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں جو بھی بی بی پاک سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن سیدہ پاک اسے جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیں گے۔ اور یہ اتنی مقدس ہستی ہیں شاہ جی، اتنی مقدس ہستی ہیں، سارے لوگ، سارے صحابہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھتے نا تو کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے استقبال کیا، یہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ لیکن آپ شاہ جی یہ بھی دیکھیے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب سیدہ پاک آتی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ پھر جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے سیدہ پاک کو اس جگہ بٹھاتے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جب تمہارے گھر میں آ جائے تو تمہیں کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کتنی پیاری شخصیت ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کیا شان ہے؟ ان کی شان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کو اٹھاتے نا تو شاہ جی انہیں سونگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، چوم لیا، پیار آیا چوم لیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے۔ صحابہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب میں انہیں سونگتا ہوں نا تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان ان دونوں شہزادوں کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں شہزادے اس زبان کو چوسا کرتے تھے جس زبان پر وحی الہی اترتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کل کائنات تو دریا حسین ہے۔ بچپن ہی میں یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ملا کہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے اور کہتے
واہ واہ کیا سواری پائی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے کہ مجھے دیکھ رہے ہو، میرے شہزادوں کو دیکھو، یہ بھی کتنے خوبصورت ہیں، یہ جو سوار ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں. اللہ اکبر. بے شک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں نا اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے جا کر کہو کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک شہزادہ اللہ کو دے دے. تو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اختیار دیا ہے، کوئی ایک شہزادہ اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے، کسی ایک شہزادے کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے کو دیکھا اور دوسری نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. حضرت ابراہیم کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ ہے، یہ جائے گا اس دنیا سے تو دکھ مجھے ہوگا، لیکن حسین چلا گیا مجھے بھی ہوگا، میری بیٹی کو بھی ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے پاس لے جا. تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت ابراہیم کی روح قبض کر لی. اب شاہ جی اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو اٹھاتے نا اور انہیں دیکھتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور کہا کرتے لوگوں حسین سے پیار کرو، یہ حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا بار دیا ہے. بے شک. یہ حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا ہے. اس سے محبت. لیکن دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے بھی پھر دین کی خاطر اپنا پورا اللہ گھرانہ قربان کر دیا. پورا گھرانہ انہوں نے نانا کے دین کو بچا لیا. امام حسین کی تو شان ہی الگ ہے نا. yes. محبت پھر اس کو بھی کہتے ہیں نا. جی. دین سے محبت اتنی کہ اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا. قربان کر. تو بس جو ہے اللہ پاک امام حسین اور اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرمائے ادب کے ساتھ. آمین. میں کہتا ہوں جب دونوں شہزادے سامنے آتے تو ایسے لگتا تھا کہ حضور ہی آ گئے. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا. ہاں اعلیٰ حضرت نے نا کیا بات یاد دلائی شاہ جی. اعلیٰ حضرت نے نا پہلے دلائل دیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے. دلائل دیے، پوری کتاب لکھ دی. دلائل دینے کے بعد، کتاب لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا. سامعین کہنے لگے کہ آپ نے تو ابھی دلائل دی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سایہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے مجھ سے پوچھو تو صحیح سایہ تھا کیسے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سائے کے دو حصے کیے، ایک سے بنے حسن اور ایک سے بنے حسین. میں نے آپ کو کہا نا اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بھی اس موقع پر کہا تھا کہ کھلتا ہی نہیں حسن و حسین ہے کہ مصطفیٰ، کھلتا ہی نہیں حسن و حسین ہے کہ مصطفیٰ، کوئی فرق ہو تو نصیر پتہ چلے، کوئی فرق ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تو بڑی ہستی ہیں. وہ تو جو ہے دیکھیں پیر مہر علی شاہ کی آل سے ہیں. اللہ. اور پھر مہر علی شاہ کی تو ایک بات ہی اللہ کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جا. کیا بات. تو سرکار کی شان ہی الگ ہے. تو وہ ان کی آل سے ہیں تو پھر ان کی بھی شان انہی کی طرح ہونی چاہیے، ان سے کم نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی. اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پر بھی اشعار اترا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. بہت ہی بڑی ہستی تھے. بہت بڑی. کسی محفل میں بیٹھ جاتے تھے تو بس محفل ان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. ایسے ہی. اور آج تک سرکار کے تو آج بھی جو ہے نا ان کا تو فیض آج بھی جاری و ساری ہے. بالکل ایسا نہیں ہے ان کا فیض رک گیا، ان کا تو آج بھی جاری و ساری ہے فیض. بالکل ایسا. نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے اشعار پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہی نہیں. بالکل. ابھی لگتا ہے ایسی عام سی ابھی کی بات. اللہ اکبر. تو سرکار کی تو یہ شان ہے اور ان کا تو جو روب و دبدبہ اور جو ایک جلال تھا وہ آپ دیکھ لیں. کیا اس کی تو بات ہی الگ ہے. تو اصل میں بیسکلی نا خون دیکھیں نا سید زادے ہیں، اسی لڑی چل رہا ہے پیر مہر علی شاہ کی لڑی سے. تو پھر وہی ایسا کلام لکھ سکتے ہیں. جی. تو یہ وجہ. تو غلطیاں
اگر ہو جائیں تو اس کو فوراً مان لیں, اس پہ معافی مان مانگ لیں لیں, اور معافی مانگ لیں. کیونکہ رجوع میرا یہ اپنا ماننا ہے, اور میں دوسروں کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں ہمیشہ. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے روز قیامت توبہ کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے. آپ اس سے پہلے توبہ کر لیں, بس آپ کی توبہ خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ایک, آپ لوگوں کو نہ ہٹ کریں, آپ لوگوں کے دل نہ دکھائیں, باقی اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ اگر لوگوں کے دل دکھائیں گے اور آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ میں لوگوں کے دل بھی دکھا دوں اور میں اللہ سے معافی بھی مانگ لوں, پھر ایسا نہیں ہوگا. واللہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ اپنی چیزیں آپ پہ معاف کر سکتا ہے, لوگوں کی نہیں. یہ حدیث آپ پڑھتے رہیں, پتہ چل جائے گا آپ کو. اور ہمیشہ وہی لوگ پھنسا کرتے ہیں جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح کہ کئی لوگ اکثر علامہ صاحب کہتے ہوں گے نا آپ کو بھی کہ وہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا, فلاں کام نہیں ہو رہا, تو اس فلاں کام کے نہ ہونے کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے. وہ ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ دل دکھانا چھوڑ دیں گے, میں آپ کو واللہ بتا رہا ہوں, اللہ پاک ان کے کاموں میں جو ہے وہ برکتیں ڈال دے گا اور ان کے کام ہو جائیں گے. وہ اپنا پاسٹ کوئی بھی نہیں بتاتا نا, سب آپ کو اپنی سٹوری میں ہیرو لگیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہیرو ہو تو پھر کام ہی ہو جائیں سارے. تو دوستوں, تو علامہ صاحب آپ نے اہل بیت کی شان میں بھی گفتگو کی اور نماز کے بارے میں بھی کی, اور الحمدللہ اللہ پاک آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے, آمین, اور آپ کو دین حق پر رکھے, اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ دین کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ. میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کو ویسے بھی سنا ہے میں نے الحمدللہ, اور آپ جب جمعے کا خطبہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح دھیمے انداز میں ہوتا ہے. اور میں یہ چاہتا بھی یہی ہوں کہ لوگ نا دھیمے انداز میں گفتگو کیا کریں. دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو دھیما انداز اپنانا پڑتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جب تبلیغ کی تو بڑے محبت اور ہمبل لہجے میں تھے. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرما رہے ہوتے تو ہم گن لیا کرتے تھے الفاظ, سبحان اللہ, اتنے دھیمے انداز سے, اور ایک بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی پوڈ کاسٹ سے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. واہ واہ, سبحان اللہ. دوستوں, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مولا علی علیہ السلام کی اس قول کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, آپ کا احترام ہے, آپ بھی اپنے دل میں اس کی محبت, اس کا احترام, اس کا پیار اپنے دل میں اس سے زیادہ لے کے آئیں. کیونکہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بدلے میں آپ سے محبت ہی چاہتے ہیں. محبت کا بدلہ ہمیشہ محبت سے دیا جاتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ سلامتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت کرام پر. السلام علیکم.